ساس سسر کو امی ابو کہنا۔ بہت سے لوگ اپنے ساس سسر کو امی ابو کہہ کر پکارتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ والد کے علاوہ کی طرف نسبت کرنا تو درست نہیں ہے۔ جویریہ صاحبہ کراچی سے۔ جائز ہے بھائی، ساس سسر کو تعظیم سے ابو امی ہی کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے شوہر کے ابو اور آپ کے شوہر کی امی تو ان کو بے ادبی محسوس ہوتی ہے کہ جو لقب ہمیں اس گھر میں ملا ہوا ہے ہماری اولادوں کی طرف سے، ہمیں اب کچھ اور نام سے پکارا جا رہا ہے، یہ ان کو ایک قسم کی اپنی توہین محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ کے میاں اپنی امی کو امی کہہ رہے ہیں، اپنے ابو کو ابو کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کے گھر میں رہ کر یہی کہیں کہ امی ابو۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ جو ہے کیا نام، اولاد اور بہو جو ہے نا، یہ داماد اور بہو یہ اولادوں میں ہی داخل ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے نا، ندعو ابناءنا و ابناءکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلہ کے لیے گئے ہیں تو حکم یہ تھا کہ اپنی اولادوں کو بھی لے کر جائیں، تو اس میں یہ کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کر گئے ہیں۔ تو علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ اولاد کے مفہوم میں حضرت علی بھی داخل تھے۔ داماد بھی اولاد ہی کی طرح ہوتا ہے، اسی طرح بہو بھی اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ تو داماد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے والدین کو وہی کچھ کہا کرے، وہی لقب دیا کرے جو اس کی بیوی دیتی ہے۔ اگر بیوی اپنے والد کو ابو کہتی ہے تو داماد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سسر کو ابو کہے۔ اگر بیوی اپنے والد کو ڈیڈی کہتی ہے تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے والد کو ڈیڈی ہی کہا کرے۔ اگر وہ پاپا کہتی ہے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ابا کو پاپا کہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، پاپا سے یاد آیا کہ ہمارے خاندان ہیں، ان کے گھر میں بیکری کا سارا سامان ہے، تو وہ ناراض ہوتے ہیں، میرا یہ کلپ سنیں گے، ان کے گھر میں پاپا تو بیکری کی چیز ہوتی ہے نا، تو وہ ان کے گھر میں اور بھی 2-3 لقب اس طرح کے ہیں کہ وہ بیکری کا پورا آئٹم بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے گھر میں بیکری کے تمام سامان موجود ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، وہ پھر ناراض ہو جائیں گے، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں قریبی۔ خیر، تو جو یعنی آپ کے شوہر اپنے والدین کے لیے جو لقب استعمال کرتے ہیں تو بیوی کو چاہیے وہی لقب ساس سسر کے لیے استعمال کرے۔ اور اسی طرح معاملہ یہاں بھی ہے کہ بیوی اپنے والدین کو جن الفاظ سے پکارتی ہے تو داماد کو بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو انہی الفاظ سے پکارے، اس میں وہ اپنی عزت محسوس کرتے ہیں، اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ بھئی ابا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ابا کو اپنا ابا بنا کے نہیں پیش کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں، تو آپ نے پتا چلا سسر کو بول دیا یہ میرے والد صاحب ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے جو آپ کے سچی مچی کے والد ہیں ان کو تکلیف ہوگی، لے بھائی اب تو اتنا فری ہو گیا، سسرال کا ایسا غلام بن گیا کہ اپنے اوریجنل ابا کو ہی تو نے فہرست سے نکال دیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی والدہ کون ہے تو پھر آپ نے اپنی سچی مچی کی والدہ کا نام بتانا ہے، مدر ان لا کا نام نہیں بتانا۔ نہ ماں کا نسب تبدیل کر سکتے ہیں، نہ باپ کا نسب۔ تو پیار سے تو کسی کو بھی پکار سکتے ہیں، ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ اپنے ابا کو کچھ اور کہتے ہیں اور چاچا کو ابا کہتے ہیں، تو یہ جو الفاظ ہیں نا، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ غیر والد کی طرف نسبت کہ کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ یہ اس کے حقیقی ہیں یا نہیں ہے، تو یہ کنفیوژن آپ کو بہرحال دور کرنی پڑے گی۔ جب کوئی پوچھے کہ تمہارے حقیقی فادر کون ہے تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے آج کل لے پالک میں ولدیت میں اپنا نام ڈال دیتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میں چونکہ بہت نکاح پڑھاتا رہتا ہوں تو اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے جو اصل والد ہیں ان کا نام نہیں ہوتا، بلکہ بچی کو بچپن میں جس نے لے کے پالا ہوتا ہے اس کا نام ڈالا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، سورہ احزاب میں قرآن نے اس سے صاف طور پہ منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید ابن حارثہ سے کس قدر محبت تھی، لے پالک تھے، آپ کے انتہائی چہیتے تھے، مگر قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ ان کو زید ابن محمد کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ زید ابن حارثہ ہی کہلائیں گے۔ ولدیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام نہیں ڈال سکتے، تو ہمیں کیسے اجازت دے دی گئی ہے کہ ہم سوتیلے بچے کے نام کے ساتھ سوتیلے باپ کا نام ڈال دیں آئی ڈی کارڈ میں اور بے فارم وغیرہ میں اور برتھ سرٹیفکیٹ میں اور نکاح نامے میں؟ یہ بالکل غلط ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں، پیار سے کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے، بلکہ ساس سسر کو ساس سسر کے بجائے ابو امی کہہ کے خطاب کرنا چاہیے، اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں عزت دی جا رہی ہے اس گھر میں۔ شوہر میکے جانے نہیں دیتے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میری شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں، میرے شوہر مجھے امی ابو کے گھر رہنے کے لیے جانے نہیں دیتے، صرف ملنے جانے دیتے ہیں، کیا میرا امی ابو کی خدمت کے لیے ان کے گھر جانا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا شادی کے بعد لڑکی کے ذمہ ماں باپ کی خدمت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں اور ہم صرف 2 ہی بہنیں ہی ہیں؟
دیکھیں لڑکی کا جب نکاح ہو جاتا ہے نا تو شریعت نے شوہر کا حق والدین سے زیادہ رکھا ہے عورت کے لیے، تو وہ اپنے شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی اور اس پر اپنے شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ تو لیکن اگر شوہر ظلم کر رہا ہے، یعنی جتنا ملاقات ضروری ہے اس سے بھی روک رہا ہے، مثال کے طور پر مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں ملنے دے رہا اپنے والدین سے، تو یہ پھر قطع رحمی میں آتی ہے، رشتہ داری توڑنے میں یہ چیز آتی ہے، تو پھر شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے، مہینے میں ایک آدھ دفعہ تو لازمی ملیں اپنے والدین سے۔ اور رہا مسئلہ خدمت کا، تو خدمت میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب لڑکی رخصت ہو کے آتی ہے تو پھر شوہر کی اطاعت اس کے اوپر لازم ہے، تو شوہر کی مرضی کے بغیر وہ والدین کی خدمت نہیں کر سکتی، کیونکہ شوہر کا حق بہرحال اللہ تعالیٰ نے زیادہ بنایا ہے۔ لیکن اگر والدین خدمت کے محتاج ہیں، محتاج کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خدمت نہیں کرے گی ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ پیسوں سے کوئی ملازم رکھ لیں، جیسے والدین ہیں اور کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے، پہلے تو ان پر لازم ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی وسائل ہیں تو وہ کوئی ملازم رکھیں۔ پہلے تو یہ کہ بیٹا خدمت کرے، بیٹا ہے ہی نہیں، اب جیسے آپ نے بتایا کہ 2 ہی بہنیں ہیں، تو جس بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ خدمت کر لیں، اور اگر ان کی بھی شادی ہو چکی ہے یا وہ خدمت نہیں کر پا رہی ہیں اور والدین کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنی پڑے گی۔ پھر شوہر کو آپ بتا کے جائیں کہ میرے والدین مر جائیں گے، ان کو وہ شدید تکلیف میں ہیں، اور نہ ان کے پاس اتنی کوئی گنجائش ہے کہ وہ کوئی ملازم رکھ سکیں جو ان کی خدمت کرے، اور نہ کوئی دوسرا بیٹا ہے، نہ کوئی ایسی بیٹی ہے جو ان کی خدمت کر لے، تو ظاہر ہے ماں باپ کو مرنے نہیں دیا جا سکتا اور نہ ان کو شدید تکلیف میں رکھا جا سکتا ہے۔ پھر شرعاً ایسی صورت میں بیٹی پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے والدین کو اذیت اور تکلیف سے بچائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نارملی جو خدمت کی جاتی ہے والدین کی وہ بیٹوں پر لازم ہے، اور بیٹی پر اس وقت لازم ہے جب وہ اپنے والدین کے گھر رہنے کے لیے آئے، ادروائز اس پر شوہر ہی کی اطاعت لازم ہے، اور کیونکہ نکاح کے ایگریمنٹ میں یہ چیز داخل ہوتی ہے کہ عورت اب شوہر کی اطاعت کرے گی، اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی۔ اب ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا، انہوں نے تو میاں بیوی کے رشتے کوئی کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، دونوں کو برابر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے طلاقوں کے ریشو بڑھ رہے ہیں۔ تو جب مرد دیکھتا ہے کہ بیوی میری اطاعت ہی نہیں کر رہی، وہ پھر خرچوں سے ہاتھ روک لیتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر منہ مارنے لگتا ہے، پھر وہ توجہ نہیں دیتا، اس لیے شریعت کے حکم کو فالو کرنا چاہیے۔ خلاصہ میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ اگر بالکل ہی ملاقات سے شوہر منع کر رہا ہے، کبھی نہیں ملنے دیتا اپنے والدین سے، تو یہ پھر جائز نہیں ہے، پھر شوہر ظالم ہے۔ ایسی صورت میں آپ شوہر کی مرضی کے بغیر بھی والدین سے مل سکتی ہیں، کیونکہ نہ ملنا پھر والدین جیسے رشتے سے قطع رحمی، رشتہ داری توڑنا کہلائے گا۔ اور رہا خدمت کا معاملہ کہ شوہر اگر والدین کی خدمت کے لیے نہیں جانے دے رہے، الگ سے ٹائم نہیں دے رہے، تو آپ پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کریں، بشرطے کہ آپ کی خدمت نہ کرنے سے والدین کو نقصان کا خطرہ نہ ہو، کوئی دوسرا خدمت والا موجود ہو۔ لیکن دوسرا بھی کوئی خدمت والا موجود نہیں ہے، وہ کوئی بندہ بھی نہیں رکھ سکتے سیلری پہ ان کی خدمت کے لیے، تو ان کو نقصان کا خطرہ ہے، تو پھر آپ کو جانا پڑے گا والدین کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ اور آپ کے شوہر کو میں ویسے ہی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھ کے سوچا کریں۔ یہ تو ہے نا کہ شوہر کی اطاعت لازم ہے، لیکن شوہر کو اخلاقی طور پہ کیا چاہیے؟ اخلاقی طور پہ چاہیے کہ جب بیٹی جا رہی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اور ماں باپ کو ضرورت بھی ہے، تو دل بڑا رکھے، وہ جانے دے، کل اس کی بھی تو بیٹیاں ہوں گی، اس کے جو سسرال ہے آپ کی بیٹی کا سسرال، روک دے کہ اپنے باپ سے ملنے نہ جاؤ، آپ کے دل پہ چھورے چلیں گے، آڑے چلیں گے کہ ہم نے پالا پوسا بڑا کیا اور ہم ہی سے ملنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جو ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے اس کے بارے میں دل بڑا رکھے، اور ایک اچھی سوچ ہے نا کہ ماں سے مل رہی ہے، باپ سے مل رہی ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ایسی بیٹیاں تو ایک بڑی رحمت ہوتی ہیں کہ جن کو ماں باپ کی فکر ہوتی ہے، تو شوہر کو تو قدر کرنی چاہیے۔ تو اخلاقیات کی جو بات ہے اس میں تو شوہر کو دل بڑا رکھنا چاہیے۔ باقی جو قانون کی بات ہے، اسلامی قانون، وہ میں نے بتا دیا۔ والدین اور بیوی میں زیادہ حق کس کا ہے؟ بیٹے کا زیادہ قریبی رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ والدین کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ؟ یعنی زیادہ توجہ والدین کی طرف ڈالے یا بیوی بچوں کی طرف؟ بنت خلیل احمد انڈیا سے، اوئے ہوئے ہوئے، دیکھیں حق تو والدین کا بہرحال زیادہ ہے، انہوں نے جنا ہے، ان کے احسانات بے پناہ ہیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، اور توجہ بھی والدین ہی کی طرف زیادہ دینی ہے، یعنی والدین کو بیوی پہ ترجیح دینی ہے۔ لیکن اس میں اصول یہ ہے کہ شریعت نے جو والدین کا حق ہے نا، اس کی ادائیگی کا طریقہ مختلف رکھا ہے، اور بیوی کی ادائیگی کے حقوق کا انداز مختلف ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، لہذا دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں کہ آپ ماں کا حق ادا کریں گے تو بیوی کا حق ضائع ہوگا، بیوی کا ادا کریں گے تو ماں کا حق ضائع ہوگا۔
اس کی مثال ایسے ہے کہ جو ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی کیا نام ہے، بیٹے کا حق زیادہ ہے یا بیٹی کا؟ تو بھائی حق تو دونوں کا برابر ہے، لیکن دونوں کی حق کی ادائیگی میں فرق مختلف ہے۔ بیٹے کو آپ کمانے کے قابل بناتے ہو، بیٹی کا حق یہ کہ اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرتے ہو، یہ انداز مختلف ہوتے ہیں۔ بھائی کا حق الگ طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، بہن کا حق الگ طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ والدین کا جو حق ادا کیا جائے گا وہ یہ کہ ان کو تکلیف سے بچایا جائے۔ باقی ٹائم زیادہ کس کو دیا جاتا ہے؟ وہ بیوی کو دیا جاتا ہے، اس لیے کہ والدین کو آپ کے زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو دل جوئی کے لیے پیدا کیا، وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی دل جوئی کے لیے پیدا کیا، تو وہ ایک دوسرے سے ٹائم مانگتے ہیں۔ ماں باپ زیادہ ٹائم نہیں مانگتے، آپ 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر بھی والدین کے پاس بیٹھ جائیں گے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہر وقت چپک کے ہی رہو، ہمارے ساتھ ہی رہو ہر وقت۔ تو اس لیے والدین کو اکثر لوگ اپنے والدین کو سفر میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے، گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو بیوی کو لے کے جاتے ہیں، تو اس لیے کہ بیوی کے حقوق میں یہ چیز داخل ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وصاحبتہ وبنیہ، قرآن میں اللہ نے بیوی کو صاحب کہا ہے، صاحبہ کا معنی ساتھ رہنے والی، تو ساتھ رہنے والی کیونکہ وائف ہے تو ٹائم عام طور پر اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، اور یہ اس میں والدین کی حق تلفی نہیں ہے، کیونکہ والدین کو اولاد سے زیادہ ٹائم چاہیے بھی نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل ہی آپ والدین کو ٹائم نہیں دے رہے تو ایک الگ بات ہے، وہ پھر ظلم میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح خرچہ جو ہے، کیونکہ والدین خرچے کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کے والد بھی کما رہے ہوتے ہیں جو آپ کی وائف، آپ کی ماں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی وائف پہ یعنی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو لہذا آپ کے ذمے یہ نہیں ہوتا کہ اپنی ماں پہ خرچ کریں آپ، کیونکہ وہ آپ کے والد کے ذمے اور وہ انہوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، وہ یا آپ کی والدہ کی پینشن آتی ہے یا آپ کی والدہ جاب کرتی ہیں، جبکہ بیوی کا خرچہ جو ہے وہ مرد کے کندھوں پر اللہ نے ڈالا ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو نہ دے رہا ہو، بیوی بچوں کو کھلا رہا ہو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ جب ہوگا جب ماں باپ جو ہے وہ ان کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو، ماں باپ کو نہیں کھلا رہے، تو آپ کو بہت سخت گناہ ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ کو حکم ہے کہ آپ دونوں کو کھلاؤ، پھر آپ کسی کی وجہ سے کسی کو محروم نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ کے پاس آمدن کم ہے تو ڈیوائیڈ کرو آپ اس کو۔ تو یہ کہنا یعنی وقت میں ہو گیا زوجہ کا حق زیادہ ہے، اور رات گزارنا زوجہ کا حق ہے۔ آپ اگر والدہ کے ساتھ نہیں سوتے، باپ کے ساتھ نہیں سوتے، آپ بیوی کے ساتھ سوتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی والدہ اگر آپ کو تانا دیتی ہے کہ بھئی میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں تو آگے سویا کر، تو بیگم کے ساتھ جا کے سو رہا ہے، ماں کا حق تو زیادہ ہے، تو ماں کا یہ تانا غلط ہوگا، اس لیے کہ ماں کا حق اگرچہ زیادہ ہے لیکن یہ والا حق ماں کا سرے سے ہے ہی نہیں، یہ حق ماں کا نہیں ہے بلکہ اس کا ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر رخصتی کر کے آئی ہے آپ کے گھر میں، تو یہ رات آپ کو اس کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ ہاں کبھی کبھار ہو جائے، جیسے ماں باپ کہتے ہیں بہت دن ہو گئے ہمارے گھر میں آئی نہیں رہنے کے لیے، تو کچھ دن رہنے کے لیے آؤ، وہ ایک الگ بات ہے، کبھی کبھار تو ایک الگ، لیکن مستقل بیسس پر زوجہ کے ساتھ انسان کو رہنا پڑتا ہے، اور مستقل بیسس پر خرچہ بھی آپ پر زوجہ کا ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ والدین اگر مالدار ہیں تو آپ پر والدین کا خرچہ لازم نہیں ہے، لیکن بیوی کروڑ پتی بھی کیوں نہیں ہو، پھر بھی شوہر کے ذمہ اس کا نان نفقہ ہے، کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر میں باؤنڈ ہوئی ہے اسی بیس پر کہ اب نان نفقہ آپ نے اس کا اٹھانا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ تو پھر آپ کہیں گے پھر والدین کا حق زیادہ کیسے ہو گیا؟ حق زیادہ ایسے ہو گیا کہ جو والدین کے حقوق ہیں نا آپ کے اوپر، جو واجب حقوق ہیں، ان کی حق تلفی آپ نے اگر کی تو آپ کو گناہ بہت زیادہ ہوگا۔ بیوی کے حقوق کی حق تلفی کی تو گناہ ہوگا، مگر اتنا نہیں ہوگا جتنا والدین کو ستانے کا گناہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے والدین کا حق زیادہ ہے۔ اور مباح چیزوں میں والدین کا حق زیادہ ہے۔ مباح کا مطلب وہ کام جو آپ پر واجب نہیں ہے، اس میں بیوی ایک کام کا حکم دے رہی ہے، والدین اس کے خلاف، تو پھر آپ کو والدین کی بات ماننی ہے۔ مثال کے طور پر ہفتے کے دن جناب آپ کی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے جو ہے نا وہ آج ذرا تھوڑا سا پارک میں گھما کے لے آؤ، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے ڈاکٹر نے چہل قدمی کا حکم دیا ہے۔ ادھر بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں جی ہفتے کے دن تو ہم فلاں جگہ انوائٹڈ ہیں، آپ فلاں جگہ میری رشتہ داروں کے ہاں آپ جاؤ گے، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو ماں کا حکم فالو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی ضرورت کو آپ نے پہلے مد نظر رکھنا ہے۔ بیگم کو آپ بول دیں بھائی بیگم دیکھو میری اماں کی طبیعت خراب ہے، اماں نے بولا پارک میں لے کے جاؤ مجھے اور واکنگ کراؤ تھوڑی سی، تو پھر میں ان کو ٹائم دوں گا، آج اپنے رشتہ داروں کو آپ تھوڑا سا گول کر دیں، ٹوپی کرا دیں آپ ان کو۔ تو ایسے جو یہ چونکہ جائز ہے نا، گھمانا پھرانا کوئی واجب تو نہیں ہے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح مثال بیگم کہہ رہی ہے مجھے حج کرا کے آؤ، آپ ماں بھی کہہ رہی ہے حج کراؤ، تو پھر ماں کا حق یہاں پہ زیادہ ہے، کیونکہ حج کرانا آپ پر واجب نہیں ہے، تو مباح چیزوں میں پھر ابا اماں کو مقدم رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ خاندان میں ہوتا ہے۔ وہ کس میں ہوتا ہے؟ فَجَعَلَهُ نَسَبًا، نسب کا مطلب ددیال ننیال۔ جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا، انگریزوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں تو صرف ماں خوش ہوتی ہے، وہ بھی بعض دفعہ خوش نہیں ہو رہی ہوتی ہے، یار وہ چاہتی تو نہیں تھی لیکن چلو ہو گیا۔ ابا تو کبھی ہوتے ہیں کبھی مارکیٹ میں نہیں ہوتے۔ مٹھائی کے ڈبے تو انگریزوں میں اسی وجہ سے تو ختم ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے،
وہاں کے پی کے میں تو باقاعدہ فائرنگ ہوتی ہے, 8-10 چاچے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, 8-10 پھوپھیاں ہوتی ہیں وہ خوش ہوتی ہیں, خالائیں خوش ہوتی ہیں, ننیال خوش ہوتا ہے. پھر جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اس کے رشتے کی بات ہوتی ہے, پھر ایک سسرال ملتا ہے اس کو. آپ کبھی گلی محلے میں کسی کے گھر میں جاؤ آپ کو بھگا دیں گے وہ, لیکن جہاں ان کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا کیسے بلاتے ہیں کہ جی بھائی جان تشریف لائیے, دولہا بھائی آئے ہیں اور عید پہ آپ آئے نہیں آئے تو چلو ہم مٹھائی آپ کے گھر پہنچا دیں. تو یہ عزت ہے. تو یہ عزت توڑنے میں نہیں ہے میرے بھائی, یہ کس میں ہے؟ گورا اس عزت اور محبت سے محروم. پتہ یہ گوروں ہی کی ریسرچ ہے کہ انسان پیسے سے اتنا خوش نہیں ہوتا, اچھے ریلیشن سے بہت خوش ہوتا ہے. اچھے ریلیشن مسلمانوں کو ملتے ہیں, کافروں میں اچھے ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ, کیونکہ ریلیشن ہی ختم ہو گئے ان کا. صرف بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, اس کے علاوہ سب ریلیشن ختم. اور ہم پہ طنز کرتے ہیں, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ریلیشن ہی نہیں ہے, ان کے تہواروں کی خوشی نہیں ہے. تبھی یہ ریلیشن جب تک کھرک ہے نا, سیکس کی خواہش ہے تو تھوڑا بہت دیتا ہے عورت کے ساتھ, جب تھوڑا سا وہ خواہش بھی ختم تو اب برباد زندگی. اسی وجہ سے غیر مسلموں کا بڑھاپا دیکھا کرو, ہمارا تو بڑھاپا ہی تو اصل انجوائے کرنے کے شروع ہوتا ہے ٹائم بڑھاپے میں. ہم نے تو اپنے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے, اتنے داماد, اتنی بہویں, اتنے بیٹے, اتنے پوتے. او بھائی بابا کے مزے ہیں بھائی, دادا کے. یہ محلے کے جو دادا مشہور ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں بدماش کو دادا بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دادا واقعی بدماش ہوتا ہے. ابے بہادر کو شیر بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ بہادر آدمی کو. کیوں؟ اس لیے کہ شیر کیا ہوتا ہے؟ بہادر ہوتا ہے. تو تشبیہ اسی لفظ سے دی جاتی ہے کہ جس لفظ میں وہ معنی پایا جائے. تو محلے کے بدماش کو محلے کا دادا کہا جاتا ہے. تو بدماش کے لیے جو دادا کا لفظ ہم نے اردو لغت سے لیا, اس کا مطلب دادا میں بدماشی والا معنی پایا جاتا ہے, انگریزوں کے دادا میں نہیں پایا جاتا. اب اگر بہویں اس سسر کی خدمت بھی نہ کریں, سسر کے باپ کی خدمت بھی نہ کریں, اور دادا جو ہے وہ گھر میں حکم دے رہا ہے بہوؤں کو, بیٹوں کو, دامادوں کو, یہ کرو وہ نہیں کرو, وہ نہیں کر رہے, تو بدماش ہوا وہ. آپ نے تو اس کی بدماشی کی ایسی کی تیسی کر دی. تو دادا کو بدماش ہی رہنے دو. وہ جب گھر میں آئے نا, لگے کہ کون آ رہا ہے؟ چنگیز خان آ رہا ہے جو بغداد پہ حملہ کر رہا ہے. دادا اسی کنڈیشن میں, پٹھانوں میں ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں وزیرستان میں, اتنا خوش ہوتا ہوں میں یار. ان کے بے شمار بیٹے, پوتے, پوتیاں, بہویں, داماد. بلوچستان میں بھی دیکھا ہے, بلوچوں میں دادا جب گھر میں آتا ہے نا پگڑی, بڑی پگڑی پہن کے, تو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ چنگیز خان بغداد پہ کیا کر رہا ہے. سارے بیٹھ جاتے ہیں اس کے آگے. یہ کلچر ہے جس کو اسلام کیا کرتا ہے؟ پسند. کیونکہ وہ آپ کا باپ نہیں ہے, وہ تمہارے باپ کا بھی باپ ہے. اس نے نسل نہیں روکی, اس لیے آج وہ بدماش بنا ہوا ہے. بدماش نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مفتی صاحب داداؤں کو بدماشی سکھا رہے ہو. بدماشی کا مطلب روبدار ہوتا ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے. اور نسلیں روکنا شروع کر دو گے نا تو یہ تمہاری جوانی میں بھی بدماشی ختم, اور تھوڑا سا ایجڈ ہوئے تو بدماشی ویسے ہی ختم. کچھ ہے ہی نہیں جس کی تم دادا ہو. ایک آدھ بچے ہیں جن کے تم دادا ہو, تو کیا 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 گورنمنٹ تمہاری کیا بدماشی کس پہ کرو گے؟ چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو پتہ لگا کہ حملہ کیا ہے. اگر چنگیز خان حملہ کر رہا ہوتا کسی گاؤں پہ تو حملہ کہلاتا وہ. یعنی آپ مرغی کو توپ سے اڑا رہے ہو, ہے بھائی. یہ لوگ کہتے ہیں نا, حاکم کا حاکم ہونا جب پتہ چلتا ہے اس کے ماتحت رعایا, لوگ فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا میں کمپنی کا مینیجر ہوں, میرے تحت 100 آدمی ہیں, میرے ماتحت 200 ہیں, میرے ماتحت 400 ہیں. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی سے پوچھا آپ مینیجر ہو؟ ہاں جی. آپ کے ماتحت کتنے؟ کہہ رہے 2 آدمی ہیں جن کی میں حاضری چیک کرتا ہوں, جن کی تنخواہوں کا حساب رکھتا ہوں. تو آدمی کہے گا یار تو مینیجر نہیں ہے, کچھ اور بن جا. تو دادا کا مطلب جس کے بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, بہویں اور داماد ہول سیل کے حساب سے ہوں. اٹ از کالڈ دادا. یہ جو ایک آدھ بچہ لے کے گھوم رہے ہو دادا وادا, اور پھر ان بچوں کی شادیاں بھی دیر سے کرتے ہو تو دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہو. ایسے جیسے چنگیز خان بغداد پہ حملہ کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا اس کا. مثالیں ہیں, کوئی نیگیٹو لے کے جائے گا, کوئی اس کو پازیٹو لے کے جائے گا. تو ہم کیا بات کر رہے تھے, جلدی سے بتاؤ. ابے 16 بچوں کی تو بعد میں کروں گا بات, ساس کے حقوق بیان کر رہا تھا.
ساس. میں 2 ایئرس کر رہا تھا یہ کی ٹاپک پر اتنی لمبی بات ہو گئی. آگے 2 ٹاپک اور ہیں کہ جو آج کل کے اسکالرز ہیں اس کو بڑا خلط ملط کرنا شروع کر دیا ہے. اب کیا مسئلہ ہے کہ بہوؤں کا جب آپ ساس سسر کا باغی بنا دو گے تو بیڑا غرق. مرد کے دل سے بھی بیوی کی محبت نکلے گی جو کہ ہو رہا ہے, اور پھر یہ عورت اپنا فیوچر بھی دیکھ لے کہ کیا ہے اس کا فیوچر. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساسیں بھی کوئی کم نہیں, اس سے خدمت لی جاتی ہے اس کے بوجھ سے زیادہ. اس کے آرام کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کے بچے ہونے کو نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی یہ کیا ہے, نو عمر ہے, اس کا وہ مینٹل لیول نہیں ہے جو آپ کا ہے, اتنی میچور نہیں ہے جتنی آپ ہو. تو آپ اسے بچوں کی طرح ڈیل کرو. اپنی بیٹیوں کی اس کو یہ احساس دلاؤ کہ بیٹا ہم آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں. ہر وقت اس کی غیبتیں پورے محلے میں جا کے کرنا, اپنے شوہر کو اس کے خلاف ورغلانا. عورت کو پتہ چل جاتے ہیں میری ساس میرے شوہر کو میرے خلاف ورغلا رہی ہے, وہ نہیں پھر محبت کرے گی. سسر کو چاہیے اس پہ خرچ بھی کرے. عورت نے اپنے گھر میں دیکھا میرا باپ مجھ پہ کتنا خرچ کرتا تھا, سسر ایک 5 روپے خرچ کرنے گٹکے کے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کل بہوؤں کا بھی سگریٹ وگریٹ تو شروع ہو گئی ہے یونیورسٹیوں میں, گٹکا بھی آئے گا یونیورسٹیوں میں. جو ہماری بچیاں ہیں نا جو ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے, میری اپنی ذاتی نہیں یعنی قوم کی بچیاں جو پڑھنے جا رہی ہیں, آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ سٹے لگا رہی ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ. ترقی کریں گے نا ہم, آئس لے رہی ہیں, بھاگلپور یونیورسٹی تو آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے, وہ میں غزالی یونیورسٹی کا بھی طرح بتاؤں گا وہ کیا کر رہے ہیں. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ بھئی وہ اس کو چاہیے کہ بھئی آپ اس کو بچوں کی طرح ڈیل کریں. سسر کو چاہیے تم خیال کرو اس کا. اس نے اپنے باپ کو دیکھا پیسے خرچ کرتا ہے, سسر صاحب 5 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ اس کی تنخواہ کہیں ڈیوائیڈ نہ ہو جائے. تو یہ بھی غلط ہے. تو ان کو سکھایا جائے کہ اس کو بچیوں کی طرح سمجھو, اپنی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو, اس کی اپنی بھی لائف ہے. اور ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کے یہ بڑے ہیں, یہ آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں, کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو بڑوں کی اونچ نیچ کو برداشت کیا جاتا ہے, آگے سے رپلائی بولو نہیں کیا جاتا. پھر بھی ہم لوگوں کو ترغیب یہی دیتے ہیں کہ اس زمانے میں بیوی کو اپنے والدین سے الگ ہی رکھو, یہ عافیت والا جس کے پاس استطاعت ہے. کیونکہ دین نہیں ہے نا, اللہ کا خوف نہیں ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کہ جو 2 خواتین جب لڑتی ہے نا تو مرد کے لیے فیصلہ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ میرے بھائی یہ نہیں ممکن ہے. وہ اتنا مبالغہ آرائی کرتی ہیں خواتین, رائی کا پہاڑ بناتی ہیں, تو ساس بہو کے جھگڑوں میں زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی. تو مشورہ ہمارا یہی ہے کہ بیوی کو کہاں رکھو, الگ. اگر استطاعت ہے, بعض لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی, تو استطاعت ہے تو الگ رکھو. پھر اس کو سمجھاؤ بھائی میری اماں جب گھر میں آئیں گی تو آپ نے ان کا خیال کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اماں کے گھر میں داخلے پر ہی پابندی لگ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. بعض بہویں کہتی ہیں ہم بالکل ساس آئے نہیں, ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا کوئی نہیں برداشت کرتا. تو اس طرح سے چلے گا تو معاملہ چلے گا اور چلتا رہے. اسلام مسلمان کلچر میں اب تک چل ہی رہے تھے نا, کیا خیال ہے؟ باقی میں الغزالی یونیورسٹی کا بتا رہا تھا, تو انہوں نے جو خواتین کا نصاب ہے نا اس میں گھرداری بھی شامل کی ہے. یورپ کے نصاب میں نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں خاندانوں کی ویلیو نہیں ہے. ہم تو بھائی اسلام کو فالو کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے انسان میں اور گدھے گھوڑوں میں فرق ہی کس کا ہے, خاندان میں. گدھے گھوڑوں کے خاندان نہیں ہوا کرتے. کبھی دیکھیں گدھے کی ساس آئی ہوئی ہے تو گدھا احترام میں بیٹھ گیا, سموسے لینے گیا اس کے لیے, دیکھا آپ نے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے, جواب ہی نہیں دے رہے. کبھی دیکھا کہ گدھی کے سسر صاحب آئے ہیں ملاقات کے لیے, خود گدھا نہیں آتا ملاقات کے لیے, اس کو بیوی نہیں سمجھتا, تو باقی کیا رہ گیا؟ تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی سسٹم چل رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی سسٹم ہے کہ کوئی رشتہ تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو آپ کا ہے آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, جب چاہو ختم, جب چاہو کسی اور کو بنا لیا. اور کئی ہو کہ بیوی کو بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکی کو کہہ رہے تو میری گرل فرینڈ, وہ BC اسی طرح سے رکھی ہوئی ہے پیچھے. تو یہ الغزالی یونیورسٹی کا بڑا زبردست کام ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانے کے ساتھ گھرداری بھی سکھائی جائے. ان کو بتایا جائے گا خاندان کو جوڑنا بھی کس کی ذمہ داری ہے, آپ کی. دیکھو خاندان جوڑنے میں عورت کا جتنا بڑا کردار ہے اتنا مرد کا نہیں ہے.
عورت کی بہت بڑی ذمہ داریوں میں دیکھو، مرد کی بڑی ذمہ داری ہے کمانا، وہ اس میں سستی کرتا ہے مجرم میں. عورت کی ذمہ داری ہے خاندان کو جوڑنا، خاندان عورت سے بنتے ہیں، بچہ عورت جنتی ہے. آج بہت ساری عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی، ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں خواتین جاب نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا کہ فائر بریگیڈ. کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا عورت کا کام آگ لگانا ہے، آگ بجھانا نہیں. میں پھر بتا دوں، سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا، سب ایسے نہیں ہے، بہت سے مرد بھی تو خراب ہے نا. تو چٹکلوں کو ایک دم سیریس نہ لیا کریں، چٹکلوں کو ایک دم سیریس. اگر کوئی ایسا لطیفہ مردوں کے بارے میں بھی آ گیا، پارسل کروں گا، میں رکوں گا نہیں کہ بھئی مرد ہے تو اس پہ لطیفہ نہ سناؤ، وہ بھی ہم پارسل کریں گے انشاءاللہ. آنے تو دو، بن ہی نہیں رہا کوئی مارکیٹ میں، جیسے ہی آئے گا پارسل کر دیں گے. رہا یہ کہ اور بھی 2-3 ٹاپک تھے جن پہ بعض اسکالرز نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے آج کل، اس پہ بھی میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا. لیکن آپ بھی تو ٹائم چونکہ مکمل ہونے والا ہے، تو یہی میرا ارادہ تھا اس کے 5 منٹ بولوں گا، لیکن 5 منٹ میں بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، تاکہ کوئی شارٹ کلپ بن سکے نا. تو اس لیے بہوؤں کو چاہیے بھائی اپنے شوہر کی بھی خدمت کرو، اور خدمت کر کے اس کا دل جیتو، اور ساس سسر کی بھی خدمت کرو، اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. بہتر یہی ہے کہ جو کام خود کر سکتی ہیں وہ خود کر لیں. اب ساس صاحبہ کولر کے پاس سے ہو کے آ رہی ہیں، پانی پی سکتی تھی، نہیں نکالا انہوں نے، ادھر آ کے بیٹھ کے کہہ رہی ہیں پانی لے کر آ. یہ زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ زیادتی والا لطیفہ اتوار کے بیان میں سن لیے گا. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، اس کے کمرے میں گھس رہی ہیں. میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں کہ بھائی آپ کہیں آنے جانے سے پہلے اپنے ساس سسر سے پرمیشن لو، شوہر کو بھی اس بارے میں لفٹ نہ کراؤ. اپنے بچوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح تربیت کریں، شوہر سے بھی نہیں. جب جوائنٹ فیملی میں ہو تو کس سے پوچھو؟ ساس. ان کا دل بڑا ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اپنی باتیں میں شیئر نہیں کرتا لوگوں کے سامنے، اچھا نہیں لگتا، لیکن بعض دفعہ جیسے بچوں کے میں نے ولاگ ڈالنا شروع کیے اسی نیت سے کہ لوگوں میں تھوڑا ترغیب ہو. ورنہ مجھے نہیں شوق ہے اپنے بچوں کو میں 15 اور 16 اور یہ سب چیزیں لوگوں کو جتنے بھی ہیں کیا آپ کو کیا لینا دینا اس سے. تو یہ کسی حکمت کے تحت بتانا پڑتا ہے. تو بچوں کے ولاگ بھی جو میں بناتا ہوں وہ بھی اسی حکمت کے تحت. تو اسی میں بعض دفعہ اپنی باتیں لوگوں کے سامنے شیئر کرنی پڑتی ہیں، اپنے گھر کی باتیں، دل پہ پتھر رکھے. مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس پہ ہمارا عمل بھی ہو. مجھے اپنی بچی کو لے کے جانا تھا جو میرڈ ہے، کہیں تفریح کے لیے لے کے جانا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو میں نے اپنی بچی کو فون کر کے یہی کہا کہ آپ ساس سسر سے اجازت لے کے آؤ گی تو میں لے کے جاؤں گا، ادروائز نہیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ بچی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے، آپ کی بیوی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے گی نا، وہ کہے گی بھائی ان سے اجازت لینی ہے. تو شوہر اگر غیرت مند اور خاندانی ہوگا تو اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ باغ باغ. تو بچی نے کہا کہ میرے شوہر نے اجازت دے دی. میں نے کہا نہیں، اس اجازت کو ہم اجازت نہیں مانتے. آپ کے ماں باپ کی طرح ہے نا وہ، اب تو آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، ان سے پرمیشن لو. کوشش ہوتی ہے 100% اس معیار پہ پورے اترے نہ اترے، تو ان کا دل بھی بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر اگر وہ زیادتی کریں تو پھر سمجھ میں آتا ہے، آپ ان سے پھر پکڑ سکتے ہو کہ ہم تو آپ کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کہیں آنا جانا ہو تو کس سے اجازت لو. ہمارے گھر میں جب تھے تو ہم سے لیتے تھے، اب وہاں ہو تو کب؟ شوہر بھی اس سے خوش ہوگا نا اگر غیرت مند ہوگا. مکھنچو ہے تو پاگل ہے نا، وہ تو پھر بولے گا مجھ سے پوچھ نہیں رہی، میرے ابا کو لفٹ کرا رہی ہے، ہم سے پوچھ نہیں رہی. اب بھائی غیرت مند آدمی ہوگا نا، وہ کہے گا یار مجھ سے زیادہ لفٹ کس کو کراؤ؟ میرے ابا. میری نافرمانی کر لو، میرے ابا کی نہ کرو. غیرت مندوں کی بات کر رہا ہوں، بغیرتوں کے تو کوئی اصول ہی نہیں ہوتے. قانون تو غیرت مندوں کے لیے بنائے جاتے ہیں نا. بغیرت تو آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، صرف آپ کو نہیں پتا، ہمیں بھی پتہ ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بچی کا واقعہ ایک بیان میں بیان کیا. فرماتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں بھی ساتھ میں جانا چاہتی ہوں. باپ کا دل خوش ہوتا ہے یقیناً کہ میری بچی میرے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے داماد کا بھی کچھ دنوں کے بعد سفر ہونے والا ہے. کہتے ہیں میں نے بچی سے کہا کہ بیٹا آپ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ میرے ابو بھی جا رہے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں.
کیونکہ شادی کے بعد عورت میں اطاعت کے معاملے میں شوہر کا حق باپ سے بولو زیادہ. اور کہا کہ ان کو یہ بتا بھی دو کہ میں نے ابو سے کہا, تو ابو نے کہا کہ نہیں, کس کے ساتھ جاؤ, اور دل ان کا بڑا ہو جائے گا. تو خاندانی لوگ اس طرح کرتے ہیں, اور جو غیر خاندانی ہوتے ہیں کہتے ہیں آجا ابو, وہ میرے میاں بھی ایک ہفتے بعد جانا ہے, چھوڑ میاں کو, میں جو تجھے کہہ رہا ہوں میاں کو باپ بنایا ہوا تو نے. ابو وہ میرے سسر کہہ رہے تھے کہ بیٹا بھی نہیں جا. سسر تیرا باپ لگتا ہے کیا؟ جنا میں نے, اور ویسے بھی فلاں کا بزرگ کا بیان آیا ہے کہ ساس سسر کی خدمت عورت پہ لازم نہیں ہے. باپ کو بھول گئی ہے کیا تو؟ باپ کو کیا؟ دیکھو باپ بیٹی کا خیر خواہ ہوتا ہے, محبت بہت ہوتی ہے, لیکن وہ اپنی محبت پہ بیٹی کے مستقبل کو ترجیح, تبھی تو رخصت کیا اس نے. ورنہ کس باپ کا دل کرتا ہے بھائی اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرے, اس کے فیوچر کے لیے اپنی محبت کی قربانی دیتا ہے. تو فیوچر اس کا سسرال میں رہنے میں ہے کہ وہاں رہے وہ ایڈجسٹ ہو کے. فیوچر اس کا آپ کے گھر خوش رہنے میں نہیں ہے. اگر وہ آپ کے گھر زیادہ خوش ہے, وہاں کم خوش ہے, تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. نہیں یاری کھوپڑی میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. ہم تو جتنی کھوپڑی اللہ نے ہمیں دی اسی حساب سے آپ کو سیٹنگ کر سکتے ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی کھوپڑی ہے, اس میں الگ الگ قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتے میرے بھائی. تو بچیوں کو سسرال کا باغی مت بناؤ, یہ میرا مقصد. تو مائیں تو بالکل بھی نہ بنائیں. اتنے کیسز آ رہے ہیں جس سے پیچھے جب آپ اسٹڈی کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے اس گھر بگاڑنے میں ماں کا ہاتھ ہے, بچی کی ماں کا ہاتھ. لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے, کہیں ایک طرف نہ ہو جائیں آپ. سانسیں بھی وہی یاد رکھ لو. ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. سانسیں بم کی طرح ہوتی ہیں, طنز کرتی ہیں, ٹارچر کرتی ہیں. ایسا کوئی کیس اگر ہو رہا ہے واقعتاً, تو پھر بیوی کو الگ رکھنا آپ پر لازم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی اپنی بیٹی کی طرفداری کریں. پھر ہمیں وہ دیکھ رہے ہو پاگل ہو رہی ہے, ڈپریشن میں چلی گئی, نفسیاتی مریضہ بن گئی, اور ماں باپ کہہ رہے نہیں, جیسے ماں باپ گھر کا دروازہ بالکل ہی بند کر دیتے, نہیں جی وہیں دفع ہو, وہیں مر, ہم نے تجھے رخصت کیا. یہ بالکل غلط ہے بھائی. بیٹی ہے, اگر ظلم ہو رہا ہے تو گھر کا دروازہ کھلا رکھو, اس کو برداشت سکھاؤ. پہلی نظر میں تو پہلی کوشش تو یہی ہو کہ برداشت سکھاؤ, اس میں کوئی خامی ہے اس کو ٹھیک کرو, اور بتاؤ اس کو یہی دو کہ گھر کے دروازے بند ہیں. دل میں یہ نیت نہ کرو, لیکن اوپر سے کیا بولو, بیٹا اب گھر گئی ہو تو اب وہیں ایڈجسٹ ہونا ہے تم نے, ہر تھوڑے دن میں دکھڑے لے کے نہیں آنا. یہ کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ. اب تم نے وہیں تمہیں رخصت کیا تو سنبھالو, اونچ نیچ برداشت کرو, ایڈجسٹ ہو وہاں پہ. واقعی کوئی بڑی زیادتی ہو رہی ہو, اصلاح کے باوجود اس کی کوشش نہ ہو, پھر ایک الگ بات.